طاقت بھی دیکھنے کی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے کانوں میں طاقت دی سننے کی، ہم سن رہے ہیں. اگر اللہ نہ دیتا طاقت تو ہم نہیں سنتے. آنکھ میں طاقت نہیں دیتا تو ہم نہیں دیکھتے. تو گویا ہمارے پاس جو کچھ ہے سب ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے. اور اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری جگہ سپلائی ہو کر مال آ رہا اور یا تقسیم ہو رہا. حضرت بیلول رانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنو. بیلول رانا آپ نے سنا؟ کس نے سنا؟ تم نے حضرت بیلول رانا ایک مشہور بزرگ گزرے. بہلول دیوانی اور دانا دانشمند. آدمی یا تو دیوانا ہی ہوگا یا دانشمند ہوگا. لیکن حضرت بہلول دانا جو ہے، حضرت بہلول دانا جو ہے، یہ اس طرح کے بزرگ ہیں کہ بزرگوں نے انہیں دانشمند بھی کہا ہے اور مجدو بھی. یہ کسی کے مطلب دکان کے آگے سو رہے تھے. کون؟ بیلول دانا. وہ آیا دکان والا، اس کی دکان کا ٹائم ہو گیا ہوگا کھولنے کا، تو اس نے کہا حضرت یہ جگہ خالی کر دیجیے، میں دکان کھولوں گا. تو کہا یار تم نے مجھے بڑے غلط ٹائم پر جو ہے اٹھا دیا. کیوں؟ کہ مجھے حکومت ملنے ہی والی تھی نا. کہا تو نے مجھے بڑا غلط وقت میں اٹھا دیا. کیوں؟ کہ میں تیرے خلاف ہارون رشید کے دربار میں جا کے شکایت کروں گا کہ تو نے مجھے غلط ٹائم پہ اٹھا دیا. تو لے یار اس میں تو کوئی شکایت کی بات نہیں ہے. کیا شکایت کروں؟ کتنا کیا تو چل ورنہ میں شکایت کرنے جا رہا ہوں. تو بیلول دانا اسے لے گئے، وہ بھی چلا گیا ساتھ میں، شریف آدمی ہوگا. بیلول دانا نے ہارون رشید کے دربار میں جا کے کہا کہ ہمارا مسئلہ ہے، اسے حل کیجیے، اور بادشاہ ہی حل کرے گا اسے. جو میرا نقصان ہوا ہے وہ بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے. ابھی کیا نقصان ہوا بات رکھو. کہنے لگے مجھے حکومت ملنے والی تھی اور اس نے مجھے جگا دیا. کیا ملنے والی تھی؟ حکومت ملنے والی تھی اور انہوں نے مجھے جگا دیا. میرا نقصان ہو گیا. یہ بھرپائی آپ ہی کر سکتے ہیں. ہارون رشید جو تھے رشتہ دار بھی تھے بیلول دانا کے. حضرت بیلول دانا کے رشتہ دار بھی تھے. کچھ دیر خاموش رہے. چلے گئے حضرت اس کو کیا نقصان ہو گیا؟ تو خواب ہے. بولے جو تمہاری جو حکومت ہے یہ بھی تو خواب ہی ہے. یہ جو تم حکومت کر رہے ہو یہ بھی ایک خواب ہے، اور تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو ہم بہت بڑے وہ ہو گئے. حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا میں صحیح کر رہا ہوں. یہ بتا جب تیری آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ رہے گی تیرے پاس حکومت. جب آدمی بڑھتا تو آنکھ بند ہو جاتی ہے نہیں، کیا حکومت رہے گی؟ کہنے لگا نہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھ تیری اور میری حکومت میں یہی فرق ہے. ہماری جب آنکھ کھلتی ہے تو حکومت چلی جاتی ہے، اور تیری جب آنکھ بند ہوگی تو تیری حکومت چلی جائے گی. ہماری جب آنکھ بند ہوگی تو حکومت رہتی ہے، آنکھ کھلتی ہی چلی جاتی ہے، اور تمہاری حکومت جب تک آنکھ کھل رہی ہے رہے گی اور آنکھ بند ہوئی اور چلی گئی. تو اس طرح کی یہ جو معرفت والے بزرگ ہیں اس میں بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں کہ آدمی کو جو ہے جب تک دنیا میں رہے اچھا بن کر رہے، نیک بن کر رہے، تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، حسد نہ کرے، بغض نہ کرے، کینہ نہ کرے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. اگر اس طرح سے زندگی گزارے گا تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول پاک بھی راضی ہوگا.
اور رہی امداد کی بات، تو امداد جو ہے ایک ہم جو کچھ کر رہے ہیں مدد کسی کی، وہ ہے عارضی. وہ کیا ہے؟ عارضی. اور اللہ جو بھائی ہمارے پاس کسی نے کہا اللہ ہمیں 100 روپے دے دو، ہمارے پاس نہیں، ہم کہاں سے دیں گے؟ اللہ کی طرف سے مل گئے 100 روپے ہوتے، اللہ نے دیے ہوتے تو دے دیتے. ₹100 ہوتے تو دے دیتے، اب جب نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے؟ تو یہ جو مدد ہے عارضی ہے. اور اللہ کی جانب اللہ کی جو مدد ہے اس کے پاس ہمیشہ جو ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مدد 4 سجدے زیادہ کر لیے تو اس کے مدد کی طاقت بڑھ گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدد نہیں مانگنا چاہیے. مدد مانگنا شرک ہے. مدد مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. اب تم مزاروں پہ جاتے ہو مدد مانگتے ہو، تو کوئی بھی مزار پہ جانے والا صاحب مزار کو اللہ نہیں مانتا، اللہ کا دوست مانتا. اولیاء قرآن میں اس کا ذکر ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی ولی کو، اولیاء کو، شہید کو، نبی کو، رسول کو خدا بنا کر، اللہ بنا کر مدد مانگے گا تو وہ شرک ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی، ارے آپ لوگ صدر الافاضل کے مزار پہ جاتے ہو یا نماز کے بعد جاتے ہیں، طالب علم بھی جاتے ہیں، استاد اگر یہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جاتے ہیں مدرسے میں. تو کیا صدر الافاضل کو معاذ اللہ ہم خدا مانتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا دوست مانتے ہیں. اور عام مومن اور مومنات کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو، قبروں والوں کو سلام کرو. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت حدیث رسول پر عمل کر کے اپنے آپ کو سواد اعظم کی جماعت میں رکھتے ہیں. وہ سواد اعظم جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھے. زور سے بولیے آمین. اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، تکبر سے، حسد سے، کینے سے، شرک سے، کفر سے بچائے. ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمانی عقیدہ، ایمانی موت عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ